حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں میں نے نبی اور بادشاہ بننا پسند نہیں کیا، میں نے اللہ کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، یہ جو عبدیت ہے یہ سرکار کی پسند ہی بڑی، اور حضور نے امت کو بھی بتایا ہے، فرمایا رب کی رضا کے لیے جھک جانا، اللہ عروج عطا فرما دے گا، تمہارا سفر معراج شروع ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ کہ ابدیت کو مضبوط، ہمارے سارے رشتے تگڑے تگڑے مضبوط مضبوط، لیکن ابدیت کا رشتہ، مصلی کا رشتہ، دعا کا رشتہ، اس میں کمزوری آ گئی۔ سویرے اٹھنے کا ماحول نہیں رہا، قرآن شریف پڑھنے کا مزاج نہیں رہا، تسبیح ہاتھ میں رہی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے، ہاں ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن اس کی جگہ بھی کوئی اور شے آ گئی۔ مہربانی فرمائیں اپنی ابدیت پر۔ پھر واقعہ معراج سارے کا سارا کیا ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد میں معراج مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی مسجد سے معراج شروع ہوئی اور مسجد تک گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تھے تو 2 رکعتیں پڑھ کے چلے تھے، حرم شریف میں 2 رکعتیں پڑھ کے چلے۔ پھر حضور فرماتے ہیں رستے میں مدینہ شریف کی زمین آئی تو وہاں بھی اتر کر میں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے چلتے چلتے حضرت موسیٰ کو بھی نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر حضور فرمانے لگے کہ جب میں مسجد اقصیٰ میں گیا تو وہاں بھی میں نے نماز ہی پڑھائی، وہاں بھی میں نے، اور بیت المعمور پہ گیا تو وہاں بھی فرشتوں کو نماز ہی پڑھائی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تو حضور کو خواب میں بھی دیکھتا تھا تو سرکار نماز ہی پڑھا رہے ہوتے۔ سارا واقعہ معراج نماز کے گرد گھومتا ہے۔ حضور نمازیں پڑھاتے گئے، واپس آئے تو نماز لے کے آ گئے۔ نماز، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معراج شریف کی محفل کا تحفہ لنگر نہیں، نماز ہے کہ آپ نے نفل زیادہ پڑھنے، اللہ اللہ زیادہ کرنی۔ معراج کا تحفہ تو نوافل ہیں، عبادات ہیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ میں تھا نا تو سرکار فرماتے ہیں میرے دل میں یہ شائبہ بھی نہیں تھا کہ جماعت میں کراؤں گا۔ حضور امام الانبیاء ہیں، یہ حضور بیان بھی کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں، یہ سرکار اپنے اس منصب سے آگاہ ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت بندہ آگے آگے جانے کی کوشش کرے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں شائبہ بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا۔ وہ تو اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی تو جبریل امین نے بازو تھام کے کہا حضور نماز آپ نے ہی پڑھانی، حالانکہ 1,24,000 کم و بیش نبی موجود تھے۔ نماز، توجہ ہے میری بات پر؟ چلیں اب باتیں آ گئی ہیں تو کرنی تو پڑتی ہیں نا جی، کرنے کے رہنے دیں، تھوڑی جی کڑوی ہے ہاں جی۔ مسجد کی امامت، اس کو بھی اب لوگ چھوٹا سا درجہ سمجھتے ہیں۔ کبھی پیر کامل صاحب امامت کرتے ہیں، سوال ہی پیدا ہوتا وہ کیسے کریں گے؟ یہ تو کرے گا کوئی مولوی بیچارہ چھوٹا سا، نماز پڑھائے، اور پیر صاحب وہ تھوڑی پڑھائیں گے، وہ تو دعا کریں گے، وہ بھی ان کی تربیت مانے تو۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب، ہم نے کچھ چیزوں کو درجہ ہلکا دے دیا۔ خدا سے ڈرے۔ رسول کائنات مصلی پہ تشریف رکھتے تھے ہمیشہ، 5 نمازوں کی امامت نبی پاک نے خود فرمائی ہے۔ آپ اس کو چھوٹا منصب سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اور میں مدرسے کے طلباء اور علماء سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ غور کریں، آپ بھلا کہاں کھڑے ہیں؟ ممبر رسول پر، مصلی رسول پر، سجادہ نشینی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو بہت بڑی گدی ملی ہوئی ہے، کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں چیزوں کو؟ یہ چھوٹا اعزاز ہے۔ حضور نماز پڑھاتے تھے، نماز، آپ یقین کریں اب یہ کچا جملہ بولا جاتا ہے یہ امام صاحب ہیں جی مسجد کے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کسی کام کا بندہ نہیں، اس کا کوئی درجہ نہیں، یہ خالی امام صاحب ہیں۔ امامت کرانا، نماز پڑھانا، اب آہستہ آہستہ کر کے لوگ اس کو، حضرت بلال حبشی امام ہیں امت کے نہیں؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے انت سیدنا، تو ہمارا سردار ہے۔